جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بیت اللہ کا پختہ ارادہ فرما لیا تو تمام قبائل عرب کو قاصد بھیجے جو مشرف با اسلام ہو چکے تھے کہ حرم کی طرف روانگی کا ارادہ پختہ ہو گیا ہے، جو حج کا ارادہ رکھتا ہے آ کر ساتھ مل جائے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی۔ نبی کریم نے 25ویں کا تاریخ روز شنبہ، ایک روایت کے مطابق شنبہ کے روز مدینہ سے ذوالحلیفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اس منزل پر پہنچے، نماز قصر ادا کی، قربانی کی خاص چاند اونٹ آپ کے لیے ساتھ لیے، ان میں سے ایک کو اپنے دستے مبارک سے اشعار اور تکلیف فرمائی۔ اس سفر میں فاطمہ اور تمام امہات مومنین نے حوضوں میں بیٹھ کر حضور کی مساجد کا شرف حاصل کیا۔ جب دوسری نماز ذوالحلیفہ میں ادا کی تو اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر احرام باندھا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں تھا جب ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو محمد بن ابی بکر اسماء بنت امیس کے بطن سے پیدا ہوں۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے پاس پیغام بھیجا کہ میں نفاس وقت کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غسل کر اور اپنی شرمگاہ کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دے اور اپنے احرام پر قائم رہا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے والد نے مدینہ میں حضور سے عرض کی کہ داملائے یعنی وہ اونٹ جس پر دادرہ لادتے ہیں میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا توچہ اس پر لدا ہوا ہو۔ ان کی درخواست پوری اور فرمایا کہ آٹا، ستور اور کھجور دادرہ کے لیے ترتیب دے کر اونٹ پر لادو، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ایک غلام کو سوار کیا اور باہر نکلے۔ ایک رات غلام نے اتر کر اونٹ کو بیٹھا دیا اور سو گیا۔ جب بیدار ہوئے اسے ضاملہ دکھائی نہ دیا۔ غلام پکارتا ہوا اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتا تھا اور حضور منزل جرح پر اترے ہوئے تھے۔ ظہر کا نماز کا وقت تھا کہ غلام آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ضاملہ کہاں ہے؟ اس نے کہا گم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دادرہ کے لیے پریشان ہو گئے اور غلام کو مارا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس مجرم کو نہیں دیکھتے کہ کیا کرتا ہے؟ نقل ہے کہ نبی سالم سے آل فضلہ کو اطلاع ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضاملہ گم ہو گیا تو کھجوروں، پنیر اور روغن کا ایک پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، او خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکیزہ غذا بھیج دی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلام کی شکایت کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر اطمینان کرو، یہ معاملہ ہمارے اور غلام کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل خانہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے تناول کیا اور خیر ہو گئے۔ نقل ہے کہ صفوان معقل سلمہ جو کہ ساق کا لشکر پر تھا آیا اور حضور کی ضاملہ کو بٹھا دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تحقیق کر لیجیے کہ اس اونٹ پر جو سامان لدا ہوا تھا ضائع نہ ہوا ہو۔ تفتیش کی کہا کہ تمام ٹھیک ہیں، صرف ایک پیالہ جس سے ہم پانی پیتے ہیں موجود نہیں ہے۔ غلام نے کہا وہ پیالہ میرے پاس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ 4 ذوالحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے خاندان بنو ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی خبر سنی تو خوشی سے دوڑ پڑے۔ آپ نے نہایت ہی محبت و پیار کے ساتھ کسی کو آگے کسی کو پیچھے اپنی اونٹنی پر بیٹھا لیا۔ فجر کی نماز آپ نے مقام ذی میں ادا فرمائی اور غسل فرمایا۔ پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ معظمہ پر نگاہ مہر نبوت پر پڑی تو آپ نے یہ دعا پڑھی، اے اللہ عز و جل، تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے۔ اے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ اس گھر کی عظمت و شرف اور عزت و حیثیت کو زیادہ کر، اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے اس کی بزرگی اور شرف و عظمت کو زیادہ کر۔ جب آپ حجر اسود کے سامنے تشریف لے گئے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا جس میں شروع کے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں معمولی چال سے چلے۔ ہر چکر میں حجر اسود کا استعلام کبھی آپ نے چھڑی کے ذریعے سے کیا، کبھی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لیا، کبھی لب مبارک کو حجر اسود پر رکھ کر بوسہ دیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی رکن یمانی کا بھی آپ نے استعلام کیا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کا استعلام فرمایا اور سامنے دروازے سے صفا کی جانب روانہ ہوئے۔ قریب پہنچے تو اس آیت کی تلاوت فرمائی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کے نشانوں میں سے ہیں،
फिर सफ़ा और मरवा की सही फरमाई और क्योंकि आपके साथ कुर्बानी के जानवर थे इसलिए उम्र अदा करने के बाद आपने एहराम नहीं उतारा। 8वें जुल्हज जुमेरात के दिन आप मना तशरीफ ले गए और 5 नमाजें ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फजर मना में अदा फरमा कर 9वीं जुल्हज्जा जुमा के दिन आप अरफात में तशरीफ ले गए। हजूर ने अरफात पहुंचकर एक कंबल के खैमे में क़याम फरमाया। जब सूरज ढल गया तो आप अपनी ऊँटनी खुतवा पर सवार होकर खुतबा पढ़ा। इस खुतबा में आपने बहुत से जरूरी अहकाम इस्लाम का ऐलान फरमाया। सुन लो, जाहिलियत के तमाम दस्तूर मेरे दोनों कदमों के नीचे पामाल हैं। ऐ लोगों, बेशक तुम्हारा रब एक है और बेशक तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलाम एक है। सुन लो, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सुर्ख को किसी काले पर और किसी काले को किसी सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबक से तुम्हारा खून और तुम्हारा माल तुम पर ता क़यामत तक अदा कर दिया। ये सुनकर आपने आसमान की तरफ उंगली उठाई और 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। ऐन इसी हालत में जबकि खुतबा में आप अपना फर्ज रिसालत अदा फरमा रहे थे, ये आयत नाज़िल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। तमाम सहाबा ने ये आयत मुबारक सुनकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे क्योंकि वो अपनी फरासत ईमानी से समझ गए कि जब दीन मुकम्मल हो गया तो हजूर अब ज्यादा असर तक इस दारी दुनिया में नहीं रहेंगे। खुतबा के बाद आपने वदा में अदा फरमाया। तवाफ वदा अदा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन व अंसार व मदीना की तरफ रवाना हो गए। हज्जतुल विदा के मौके पर आपने 10 दिन मक्का मुकरमा में क़याम फरमाया। मदीने के करीब पहुंचकर आपने मकाम जुल हलीफा में रात बसर की और सुबह को मदीना मुनव्वरा में नज़ूल फरमाया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।